الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے انتہائی قابل قدر محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑی خوش نصیبی ہے ہمارے آپ کے لیے اور خاص طور پر اس مسجد اور مسجد والوں کے لیے کہ اللہ پاک نے آپ حضرات کی اس سرزمین کو اپنے کلام پاک کی تکمیل اور تعلیم کے لیے قبول فرمایا۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا والے دنیا کی تعلیم پر فخر کرتے ہوں گے، کوئی ڈاکٹر بننے پر، کوئی انجینئر بننے پر، کوئی وکیل بننے پر، لیکن آپ حضرات کو سب سے بڑا فخر ہونا چاہیے اس بات پر کہ ہمارے بچے قرآن کریم کے حافظ بن گئے۔ کل قیامت کے دن خالی انہی کو نہیں بلکہ ان کی وجہ سے اللہ آپ حضرات کو بھی بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جس ماں باپ نے اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھایا، ناظرہ، حفظ تو بہت بڑی بات ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ خالی ناظرہ پڑھانے پر ماں باپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہی نہیں صرف بلکہ آگے یوں فرمایا البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ اللہ قیامت کے دن اس بچے کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ سورج ایک ہے اور ساری دنیا کو روشنی دیتا ہے۔ سورج جب چھپ جاتا ہے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، تو کیسا تاج ہوگا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، اور یہ ان کو پہنایا جائے گا جن کے بچے حافظ ہوں گے، قرآن کے پڑھے ہوئے ہوں گے۔ ہاں، دنیا کے اعتبار سے تعلیم حاصل کرنا، دنیا کے فنون کو حاصل کرنا یہ برا نہیں ہے، اس سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ صاحب اس کی مذمت کی جا رہی ہے، بلکہ آپ حضرات تو قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کے بچے دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حافظ بن رہے ہیں۔ جیسے ابھی حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ کوئی 8ویں میں، کوئی 9ویں میں حافظ بھی ہو گئے اور 8ویں 9ویں پہنچتے پہنچتے 8ویں بھی پوری کر لی اور 9ویں بھی پوری کر لی۔ تو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ یہ خوش نصیبی ہے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ قیامت کے دن اس کی قیمت کا پتہ چلے گا، اور جب اللہ اس کا بدلہ دیں گے قرآن کریم پڑھنے کا، پڑھانے کا، اور جن لوگوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے ان کا، تو ہر آدمی یہ تمنا کرے گا کاش میں نہ پڑھ سکا، اپنے بچے کو پڑھا دیتا، اپنے پوتے کو پڑھا دیتا، اپنے کسی قریبی کو پڑھا دیتا، تاکہ آج مجھے بھی یہ فخر حاصل ہوتا، مجھے بھی یہ ملتا۔ ہر آدمی یہ تمنا کرے گا، کیونکہ قرآن میرے بھائیوں اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے۔ قیامت تک اللہ کے نبی علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے اور بڑا معجزہ ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو اتنا پڑھا جاتا ہو جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو اتنا محفوظ کیا گیا ہو جتنا قرآن کو محفوظ کیا گیا، جبکہ ہر دور کے اندر قرآن کے دشمن آئے، قرآن کے اوپر اعتراض کرنے والے آئے، قرآن کی آیتوں کو یا قرآن کو ناپید کرنے والے آئے، لیکن جن نے ارادہ کیا اور جس نے قرآن کے خلاف انگلیاں اٹھائیں، نگاہیں اٹھائیں، اللہ پاک نے ان سب کو باطل کو ختم کر دیا، اور قرآن آج بھی زندہ جاوید ہے اور قیامت تک جب تک اللہ چاہے گا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ اس قرآن کو اٹھائے گا قیامت سے پہلے، لیکن قرآن ختم نہیں ہوگا۔ قرآن ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، قرآن ناپید ہونے کے لیے نہیں آیا۔ دنیا میں بڑے بڑے سمجھدار، عقل مند آئے جنہوں نے قرآن کی چند آیتوں کا انکار کر دیا،
کسی نے 21 کا، کسی نے 25 کا، اور ان کو قرآن سے نکالنا چاہا، مٹانا چاہا، لیکن تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ مٹانے والے خود مٹ گئے اور قرآن کے ایک حرف کو نہیں مٹا سکے، قرآن کے ایک لفظ کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکے، کیونکہ قرآن کی ذمہ داری اللہ نے کسی کو نہیں دی، قرآن کی ذمہ داری اللہ نے ان کو بھی نہیں دی جس پر اتارا ہے۔ ہاں، پہلے کتابیں تھیں، آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل نبیوں پر اتری، نبیوں کو دی گئی، اللہ نے انہی کو ان کی حفاظت کی ذمہ داری دی، اور جب نبی رہے تو وہ محفوظ رہیں، نبیوں کے جانے کے بعد وہ محفوظ نہ رہ سکیں، بدل دیا لوگوں نے ان کے مضامین کو، ان کے عنوان کو، لیکن قرآن چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اترا، اور اللہ نے قرآن میں ہی کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن کو، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ ہم حفاظت کریں گے، تو دنیا کے اندر کوئی مائیکل لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو قرآن کے اندر ترمیم کر کے دکھا دے، کیونکہ اس کا اتارنے والا خود اس کا محافظ ہے، اور وہ حفاظت کروانے کے لیے کسی سمجھدار کی ضرورت نہیں ہے، اس کو عقل مند کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مدرسے میں لوگ ایسے بچوں کو بھیجتے ہیں، عام طور پر آپ حضرات کی بات نہیں کر رہا، جو دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے کمزور ہوں، ذہنی اعتبار سے کمزور ہوں، کہ صاحب اس کو مدرسے میں بھیج دے، اور اللہ ایسے کمزوروں سے اس قرآن کی حفاظت کرواتا ہے، ایسے کمزوروں سے جس کو دنیا کمزور کہتی ہے، اللہ کہتا ہے دیکھو جن کو تم کمزور کہتے ہو، ہم انہی سے اپنے قرآن کی حفاظت کر کے یہ دکھا دیں گے کہ ہم حفاظت کروانے کے اندر نہ تمہارے ذہین ہونے کے محتاج ہیں، نہ سمجھدار ہونے کے محتاج ہیں، نہ اچھی عمر والا ہونے کے محتاج ہیں۔ جب ہم حفاظت کروانے پر آ جائیں تو چند سال کے بچے سے 7 سال، 10 سال، 12 سال، 15 سال کے بچے سے اپنے کلام کی اور قرآن کی حفاظت کروا کے دکھا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس قرآن کی قدر کریں، ان کے پڑھانے والوں کی قدر کریں، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے کلام کو، ساری دنیا کے کلاموں پر، ساری دنیا کے ہنر پر، ساری دنیا کے فنون پر اللہ کے اس کلام کو وہ برتری، وہ مقام، وہ فضیلت حاصل ہے جو خود اللہ کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی الخلق، اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے، وہی برتری حاصل ہے جو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اور اللہ کو کیا فضیلت ہے کہ اللہ مخلوق میں سب سے بڑا ہے، اللہ تمام کائنات سے بڑا ہے، اللہ تمام کائنات سے پاک ہے، اللہ تمام کائنات میں سب سے اعلیٰ افضل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا کلام بھی سارے کلاموں سے بڑا ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے، پاک ہے۔ اس لیے اس پاک کلام کی ہم قدر کریں، جس نے اس کو سینے سے لگایا اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی، اللہ نے اس کو حکومت عطا فرمائی، اللہ نے ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم خوار کیوں ہوئے، ہم ذلیل کیوں ہوئے؟ اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس کاروبار نہیں رہا، اس لیے نہیں کہ ہماری تعداد کم ہو گئی، اس لیے نہیں کہ ہم طاقت کے اندر کم ہو گئے، ہمارے پاس اسلحہ کم ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ اگر اللہ کے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا وعدہ ہے لن تضلوا بعدی ما تمسکتم بہما، تم میرے بعد بھٹک نہیں سکتے، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تمہیں دنیا کی ساری طاقتیں، زمین اور آسمان کی باطل کی تمام طاقتیں مل کر کے تمہیں اگر اللہ سے دور کرنا چاہیں، تمہیں سیدھے راستے سے ہٹانا چاہیں، تو کوئی تمہیں سیدھے راستے سے، جنت کے راستے سے، کامیابی کے راستے سے ہٹا کر ناکامی اور ذلت کے راستے پر ڈال نہیں سکتی۔ کب تک؟ ما تمسکتم بہما، جب تک دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے اور تھامے رہو گے اور ان کے اوپر عمل کرتے رہو گے، ان کو اپنائے رہو گے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی سنتیں، ان کی احادیث،
کہ دو چیزیں جب مسلمان اپنائے گا میرے بھائیوں، چاہے تعداد میں کم ہو، چاہے طاقت میں کم ہو، چاہے مال میں کم ہو، چاہے یہ اس کے ہر اعتبار سے کمزوری ہو، لیکن اللہ اس کو عزت دے گا، اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج اللہ آدمی مسلمان قرآن کو ماننے والا، قرآن پر ایمان لانے والا، وہ خود قرآن کے مقصد کو نہیں سمجھ رہا۔ ہم نے خالی قرآن کے اس مقصد کو یہ سمجھا کہ قرآن خوانی کروا لو، قرآن کا مقصد پورا ہو گیا۔ کوئی مر رہا ہو تو سورہ یاسین پڑھ کر کے اس کو جلدی سے مار دو، یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہو گیا، قرآن اس لیے اترا تھا۔ کوئی مر گیا تو اس کو 4 جمعرات پڑھ کر کے بخشوا دو، یہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہو گیا۔ یہ مقصد سمجھ لیا آج مسلمان نے قرآن کے اترنے کا، حالانکہ قرآن کے اترنے کا، قرآن کے آنے کا، قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ اپنے مرنے والوں کے اوپر قرآن کو پڑھ کر ایثار ثواب نہ کیا جائے، بلکہ کرنا چاہیے۔ حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کے برابر ہے۔ حدیث میں ہے قرآن کے ذریعے سے ایثار ثواب کیا جائے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے قرآن کے نزول کا۔ مرنے والے کے سامنے سورہ یاسین پڑھنا، اس میں حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے، نزا کی تکلیف میں آسانی ہوتی ہے، لیکن مقصد نہیں ہے یہ۔ مقصد کیا ہے؟ قرآن کیوں اترا تھا؟ اللہ نے قرآن کو کیوں اتارا؟ قرآن کیوں نازل ہوا؟ اس کا مقصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے تو زندوں کو مردہ کرنے کے لیے قرآن کے نزول کا مقصد سمجھا، اور حضرت عمر فرما رہے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یہ قرآن تو مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ جس قوم سے قومیت ختم ہو چکی تھی، جس قوم کے اندر سے حیا ختم ہو چکی تھی، حیا کا جنازہ نکل چکا تھا، ایمان کا جنازہ اٹھ چکا تھا، اور عبادات کی لائن سے کورے ہو چکے تھے، حسن معاشرہ اور اچھے معاملات کی لائن سے وہ قوم مردہ ہو چکی تھی۔ اس مردہ قوم کے اندر ایمان کی روح کو، حیا کی روح کو، اور اس مردہ قوم کے اندر اچھے اخلاق کی روح کو پھونکنے کے لیے قرآن اترا تھا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نعوذ باللہ چراغ نبوت کو گل کرنے کے لیے نکلے تھے، اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، وہ کون سی چیز تھی جس کو اللہ نے ذریعہ بنا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بدل ڈالا تھا؟ میرے بھائیوں، یہ وہی قرآن تھا، جب اس قرآن کو پڑھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بدل دی، اللہ نے زندگی بدل دی۔ وہ مردہ قوم جو شراب کے عادی تھی، وہ مردہ قوم جو اپنی اولاد کو زندہ دفن کر دیا کر دیتی تھی، وہ مردہ قوم جو آپس میں ایک دوسرے کے اتنے بڑے دشمن بنے ہوئے تھے کہ ایک دوسرے کے جانور نے ایک دوسرے سے پہلے پانی پی لیا تو نسلوں لڑائیاں چلا کرتی تھی، جو اپنی زمین کے اوپر پڑا ہوا خون چاٹ لیا کرتے تھے، ایسی مردہ قوم کو اس قرآن نے آ کر کے زندہ کیا ہے اور زندگی بخشی ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج جو ہم نے سمجھ لیا وہ قرآن کے نزول کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن چند دنوں پڑھنے کے لیے نہیں اترا، چند مہینے پڑھنے کے لیے نہیں اترا، قرآن تو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے آیا ہے۔ تلاوت کے اعتبار سے بھی اور میرے بزرگوں اور دوستوں، اس کے اندر اس کے احکامات پر، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کے اعتبار سے بھی اللہ پاک نے قرآن میں ہدایت کی ذمہ داری لی ہے، ہدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ جو ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ قرآن ضروری یقینی طور پر ان کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ان کو ہدایت عطا فرمائیں گے، اور متقی وہ ہیں جو چھپی ہوئی باتوں کو ایسے یقینی جانتے ہیں جیسے جس طریقے سے دیکھی ہوئی اور اپنے کانوں سے سنی ہوئی باتوں کو یقین جانتے ہیں، اس سے زیادہ غیب کی باتوں پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کس بات پر جو ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، جنت کو، جہنم پر، جنت پر، اور اللہ کے وجود پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، قیامت پر، اور آخرت کی آنے والی ساری منازل پر وہ اس طرح سے یقین رکھنے والے ہیں جیسے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوئی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اور جس چیز پر آدمی کو یقین ہوتا ہے اس کے نقصان سے بچتا ہے، اس کے نفع کو اپناتا ہے۔
ایک آدمی دکھ رہا ہے، اس کو سامنے آگ جل رہی ہے، تو اس میں وہ کودے گا نہیں، اس میں جائے گا نہیں۔ اگر اس سے کہا بھی جائے کہ بھائی آگ ہی تو ہے، چلے جاؤ کوئی بات نہیں، وہ کہے گا کیسے کوئی بات نہیں، آگ ہے یہ، کوئی برف نہیں ہے، کوئی پھول نہیں ہے جس میں جانے سے جو ہے نقصان نہ ہو۔ میں اس میں گیا تو میرا پاؤں جلے گا، اور آگے بڑھا تو میرا پورا وجود جل کر کے خاک ہو جائے گا۔ جس طریقے سے اس کو اس دنیا کی اس آگ پر جس کو یہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور جس کا اس کو مشاہدہ ہو رہا ہے کہ جو آگ میں گیا وہ جلا، اور جس چیز کو آگ میں ڈالا وہ جل کر خاک ہو گئی، اس سے زیادہ اس کو قبر کی آگ پر، اس سے زیادہ اس کو حشر اور جہنم کی آگ پر یقین نہیں ہو جائے گا جب تک کہ یہ قرآن کے اوپر ایمان لانے والا کامل طور پر نہیں ہوا۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب کی چیزوں پر، غیب کیا ہے؟ جہنم غیب میں ہے، اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ دنیا کی آگ پر مسلمان کو یقین ہے، آخرت کی آگ پر یقین نہیں ہے۔ آخرت کی آگ پر اگر اس کو یقین ہوتا تو یہ نماز نہیں چھوڑتا، آخرت کی آگ پر اگر اس کو یقین ہوتا تو یہ جھوٹ نہیں بولتا، آخرت کی آگ پر اگر اس کو یقین ہوتا تو یہ اپنے کاروبار کے اندر کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، ڈنڈی نہیں مارتا، سود اور بیاج پر کاروبار نہیں چلاتا۔ اس کو آخرت کے نقصان کا اور آخرت کی آگ پر اور جہنم کا یقین نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن صرف اس لیے نہیں آیا تھا، قرآن آیا ہے اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے یہ نہیں کہا، تفصیل سے نہیں بتایا کہ یہ تھے یہ تھے یہ تھے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں نہیں کہا آپ بولتے ایسے تھے، چلتے ایسے تھے، کھاتے ایسے تھے، دوستوں کے ساتھ ایسے تھے، بیوی کے ساتھ ایسے تھے، بلکہ آپ نے اجمالی طور پر ایک بات بتائی اور یوں کہا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا ہاں پڑھتے ہیں۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کی پوری زندگی قرآن ہے۔ آپ کے اخلاق قرآن میں دیکھ لو، قرآن جو کہہ رہا ہے اچھے اخلاق کے بارے میں وہ سب آپ کے اندر موجود تھے۔ قرآن کہہ رہا اکڑ کر مت چلو، آپ تواضع کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے جو ہے حیا قرآن سکھاتا ہے آپ کی مردوں سے نہیں عورتوں کے سامنے، اور عورتوں کے نہیں بلکہ مردوں کے سامنے بھی آپ حیا سے رہا کرتے تھے۔ ہاں، اچھوں کے ساتھ جو ہے دوستوں کے ساتھ کیسے، بھائیوں کے ساتھ کیسے، اور بازار میں کیسے، اور گھر کے اندر کیسے، قرآن نے جو زندگی کی تعلیمات دی ہے وہ ساری تعلیمات آپ کے اندر موجود تھی۔ اس لیے قرآن کو بتایا گیا کہ یہ قرآن آپ کی پوری زندگی ہے۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ، ہم چونکہ عربی نہیں سمجھتے، ہم عربی نہیں سمجھتے، اس لیے رمضان کے اندر تراویح میں پورا قرآن سن لیتے ہیں، جنت بھی آ جاتی ہے، جہنم بھی آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت بھی آ جاتی ہے، اللہ کا عذاب، اللہ کا غصہ سب ہمارے سامنے سے گزرتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم مکھی مچھر مارنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہاں، صحابہ کے بارے میں آتا ہے قرآن سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں اور آخری صف کے اندر ان کی ہچکیوں کی آواز جا رہی ہے رونے کی وجہ سے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری رات ایک آیت کو پڑھ کر کے بے ہوش ہو رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، پھر بے ہوش ہوئے، پھر پڑھے۔ یہ ہے قرآن میرے بھائیوں۔ اس لیے قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو خالی پڑھنا نہیں ہے۔ اور قرآن کو اللہ نے اتنا آسان کیا کہ دنیا کی کوئی تعلیم اتنی آسان نہیں ہے جتنا قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، لیکن آسان چیز کو بھی سیکھا جاتا ہے۔ سائیکل چلانا بہت آسان ہے، بچے بھی سائیکل چلاتے ہیں، بہت آسان ہے، لیکن بغیر سیکھے اگر کوئی ہائی وے پہ لے کر کھڑا ہو گیا سائیکل کو اور پیڈل مارنا شروع کر دیا بغیر سیکھے تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ کہاں جائے گا وہ؟ حالانکہ سائیکل ہی تو ہے، کوئی پلین تو اڑا نہیں رہا، کوئی بس تو چلا نہیں رہا، سائیکل چلا رہا ہے، آسان چیز ہے۔ لیکن آسان چیز کو بھی سیکھا جاتا ہے، کسی کو استاد بنایا جاتا ہے، کسی کی نگرانی میں رہا جاتا ہے، کسی کے جو ہے میرے بزرگوں اور دوستوں اپنا استاد بنا کر اس کے دست شفقت، اس کی دعاؤں سے، اس کے مواعظ حسنہ کے ذریعے سے، اور اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو اتنے اپنے بڑوں سے حاصل کیے اس کے ذریعے سے اس کو سیکھا جاتا ہے۔ ہاں، اور جب سیکھ کر کے عمل کیا جاتا ہے تو پھر میرے بزرگوں اور دوستوں سائیکل تو کیا، پھر موٹر سائیکل بھی، اور پھر 4 ویلر بھی، اور پھر بس بھی، اور پھر آدمی جتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر چلانے والا ہوا میں ہوائی جہاز اڑا لیتا ہے۔ ہاں، ایسے ہی جب قرآن کو سیکھا جائے گا تو خالی ناظرہ نہیں بلکہ ناظرہ پڑھنے والے یہی حافظ بنے الحمدللہ۔ قاری صاحب نے ابھی فرمایا 118 بچے، کتنے کریں؟
165 بچے ماشاءاللہ اس مسجد سے حافظ ہوئے. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. ایک بچہ حافظ ہو گیا 10 آدمیوں کو جہنم سے بچائے گا. ایسے آدمیوں کو اپنے خاندان کے 10 کو جہنم سے بچائے گا جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہوگا کہ یہ جہنم میں جائیں گے. اللہ پاک اس حافظ کی برکت سے اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے گا. ابھی بتا ایک گھر کے 3 بچے حافظ ہوئے ماشاءاللہ. 30 آدمیوں کے بارے میں تو پکا ہو چکا. چاہے جو ہے ان کے اللہ نہ کرے ان کی بدعملی کی وجہ سے ان کی برے اعمال کی وجہ سے اگر ان کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا یہ تینوں بچے میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ سے یوں عرض کریں گے اللہ پاک تیرے نبی نے وعدہ فرمایا تھا کہ ایک حافظ کی وجہ سے 10 کو جنت دے گا. اے اللہ یہ میرا بھائی یہ میرا چاچا یہ تایا یہ باپ یہ بڑا باپ یہ میرا جو ہے دادا اے اللہ پاک میں ان کی سفارش کر رہا ہوں اور میری سفارش پر 10 آدمیوں کی جنت سے جہنم سے جنت کا فیصلہ ہونا ہے. اے اللہ تو ان سب کو جنت میں داخل کر دے. اللہ پاک اس حافظ کی برکت سے جس کو یہ کہے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرتا چلا جائے گا. ہے کوئی دنیا کی ایسی تعلیم جس کو یہ مقام ملے خالی آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی یہ عزت ہے. اگر یہ حافظ اپنی شان کو باقی رکھے آدمی اس کو جھک کر سلام کرتے ہیں کوئی اس کے ساتھ بے ادبی نہیں کرتا. ابھی جیسے آپ کا مکتب چل رہا ہے ہمارے مکتب میں بھی الحمدللہ ہم نے بھی ان حضرات سے سیکھی ہے یہی ترتیب. اسی طریقے سے اسکول کے ساتھ ساتھ بچے حافظ بن رہے ہیں. یہاں تو ماشاءاللہ بڑا ہے 3 بچے اس سال حافظ ہوئے. ایک بچہ حافظ ہوا اس کے ماموں نے اس کے باپ کو گھر آگرہ سے فون کیا کہ دیکھ تیرا بیٹا حافظ ہو گیا اب تک تو اس کو مارتا تھا اب اگر تو نے اس کے ہاتھ میں لگایا تو میرے ہاتھ توڑ دوں گا میں تیرے. کیوں کہا اس نے یہ عزت کس کی وجہ سے ملی یہ قرآن کریم کی وجہ سے عزت ملی. اس نے میرے سے کہا کہ میں مارتا تھا بس وہ ایسے ہی منع کر دیتے لیکن انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ اگر آئندہ تو نے میرے بچے کے ہاتھ لگایا تو میں تیرے ہاتھ توڑ دوں گا. کس وجہ سے یہ دنیا کی عزت بھی اللہ نے اس قرآن کی وجہ سے دی ہے. تو آخرت میں کیا مقام ہوگا اس پڑھنے والے کا اور ان پڑھانے والوں کا اور آپ حضرات کا. اس لیے میرے بھائیوں ہم اس کی قدر کریں اور خاص طور پر رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. اس مہینے کو اس قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے سے خاص مناسبت ہے. اللہ نے قرآن کو رمضان میں ہی اتارا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس لیے رمضان کے خاص عبادتوں میں سے ایک عبادت قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ رمضان المبارک میں بہت زیادہ تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے بلکہ جبریل امین کو قرآن سناتے تھے اور جبریل امین سے قرآن سنا کرتے تھے. جیسے حافظ آپس میں ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کو سنانا کیا کرتے تھے. اس لیے ہم بھی قرآن کی خوب تلاوت کریں. الحمدللہ مسجدوں میں تو سنتے ہی ہیں لیکن گھر کے اوپر جا کر کے ہم پڑے ہوئے ہیں. نیت کریں کم سے کم انشاءاللہ. ایسے بھی اللہ کے بندے جو رمضان المبارک میں 3 دن میں قرآن پورا کر لیتے ہیں حالانکہ وہ حافظ نہیں ہے ناظرہ خواہ ہیں اللہ کا شکر ہے موجود ہے لیکن ہم کم سے کم یہ تو نیت کریں کہ ایک عشرے میں ایک تو پورا کر ہی لیں گے انشاءاللہ. 3 عشرے ہوتے ہیں 3 عشرے میں 3 قرآن پورا کریں گے. رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا ہے کسی حال میں روزہ نہیں چھوڑنا. اگر ایک روزہ بھی رمضان کا بغیر کسی شرعی مجبوری کے سخت مجبوری کے بیماری سفر ہو اس کے بغیر ہم نے چھوڑ دیا زندگی بھر روزے رکھنے سے بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتی. زندگی بھر روزے رکھنے سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اس لیے نیت کریں جتنے بھی آپ کو اللہ گرمی کی وجہ سے کہیں ایسا نہیں ہو کہ روزے گرمی میں آ رہے ہیں تو چلو ہمارے تو مجبوری کا کام ہے اور ہم تو آگ کے پاس کام کرتے ہیں اور ہم تو ٹھیلے چلاتے ہیں یا ہم تو جو ہے بازار کا کام کرتے ہیں اس لیے روزے چھوڑ دیں. ایسے اللہ کے بندے بھی ہیں جن کے دلوں کے اندر عظمت ہے الحمدللہ ٹھیلا چلاتے ہیں آواز لگاتے ہیں دھوپ کے اندر لیکن روزہ کبھی نہیں چھوڑتے. ایسے بھی ہے آپ جا کر کے ملنا کبھی رمضان المبارک کے مہینے میں یہیں رام گنج میں آپ کو بہت سارے مل جائیں گے انشاءاللہ. اور ایسی بدنصیب بھی ہیں ہماری ماں بہنیں جو ہے بغیر کسی شرعی عذر کے اسی بازار کے اندر کھڑے ہو کر کوئی بریانی کھاتی ہے اور کوئی جو ہے تھمس اپ پیتی ہے کوئی گنے کا گلاس پیتی ہے کوئی جوس پیتی ہے. یہ رمضان کی بے حرمتی ہے. رمضان کی حرمت پر رمضان کے احترام پر اللہ نے ایک مجوسی کو کلمہ دے کر جنت میں داخل کر دیا. زندگی بھر آگ کی پوجا کرنے والا تھا لیکن رمضان کے روزے کا احترام کیا
اس لیے اللہ نے مرتے وقت کلمہ نصیب کر دیا اور اس کو جنت عطا فرما دی۔ لوگوں نے اس کو خواب میں دیکھا جنت میں جو ہے مزے لے رہا ہے، اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ کیونکہ رمضان کے روزے کا احترام کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے آخر وقت میں کلمہ نصیب کر دیا اور مجھے جنت دے دی۔ تو اللہ جب رمضان کے احترام کی وجہ سے مجوسی کو، آگ کی پوجا کرنے والے کو جب کلمہ دے سکتا ہے تو وہی اللہ قادر بھی ہے اس بات کے اوپر، اگر اس رمضان کی بے حرمتی کی گئی اور اس کا احترام نہ کیا گیا تو میرے بھائیوں کہیں ایسا نہیں ہو کہ جو اللہ نے کلمہ دے رکھا ہے مرتے وقت اللہ اس کلمے سے محروم کر دے۔ اس لیے اپنی ماں بہنوں کو سمجھائیں اس بات کو، اگر شرعی عذر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہی تو اس کی عام قطعاً اور اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سر عام سب کے سامنے رمضان کی بے حرمتی اور روزے کی بے حرمتی کرتی پھرے۔ اس لیے ہم سب نیت کریں، خود بھی روزے رکھیں گے انشاءاللہ، تراویحوں کا اہتمام کریں گے اور اس کی تلاوت کا اہتمام کریں گے۔ آخر ایک عبادت جو ہے وہ اعتکاف ہے، اپنی مسجدوں کے اندر اعتکاف کریں گے اور پہلے عشرے میں قرآن سن کر جس طریقے سے یہ تلاوت کا مہینہ ہے اور عبادات کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ دعوت کا مہینہ بھی ہے۔ ہاں ہم نیت کریں انشاءاللہ کم سے کم پہلے عشرے میں قرآن مکمل کریں گے اور دوسرے عشرے میں اللہ کے راستے میں کم سے کم 10 دن کے لیے اللہ کے راستے میں ضرور نکلیں گے۔ جیسے ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے اسی طریقے سے اللہ کے راستے کا بھی، اللہ کے راستے میں نکل کر کرنے کا اس مہینے کے اندر بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہاں اس لیے ہم سب نیت کریں انشاءاللہ یا تو دوسرے عشرے میں یا تیسرے عشرے میں جیسے سہولت ہو اس کے اعتبار سے ہم وقت لگانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ، کریں گے بھائی سب انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔